ڈاکٹر اے کیو خان صاحب میرے مہمان تھے. ایجوکیشن پہ ہم ایک پروگرام کر رہے تھے. ڈاکٹر عطاء الرحمان بھی تھے اس میں, جنرل بلوچ بھی تھے اس میں. تو ڈاکٹر اے کیو خان سے بھی میں نے یہی پوچھا تھا, حضور کیا ہمارے نیوکس محفوظ ہیں؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ انصاری بھائی, نیوکس تو محفوظ ہیں اور اتنے ہیں کہ نو پاور ان دس ورلڈ کین انڈو پاکستان. لیکن ایک درخواست ہے کہ اپنے ووٹ کی پرچی سے کسی ایسے شخص کو وہاں نہ پہنچا دیجیے گا جو ہمارے ایسٹس کو کمپرومائز کر دے. کیا ہماری پبلک کو اتنا شعور ہے؟ دیکھیں, آپ کی پبلک کو بہت شعور ہے. آپ رات چلتے ہوئے کسی پاکستانی سے بات کریں, اگر اس کو اور کچھ پتہ ہے یا نہیں پتہ پاکستان کے معاملات پہ, وہ ضرور اپنی آپ کو اوپینین دے گا. آپ کی قوم بہت محبت کرنے والی قوم ہے, بہت جذبہ رکھنے والی قوم ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے معلومات عام نہیں کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ جو احتساب کا دائرہ ہے اس کو اتنا وسیع نہیں کیا کہ جہاں ہم ان چیزوں پہ بھی بات چیت کر سکیں. اور ظاہر ہے جب بھی آپ اپنا اعتماد کسی کے ساتھ کرتے ہیں, کسی کے سامنے اس کو شو کرتے ہیں, تو آپ پہ بھی یہ لازم ہے کہ آپ اس بات کا فیصلہ کریں. آپ کے مستقبل کا فیصلہ کسی اور نے نہیں کرنا. آپ کے مستقبل کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. کل جو امیر جماعت اسلامی سے راج الحق صاحب, ہمارے بڑے بھائی ہیں, دوست ہیں اچھے, انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی, کشمیر کانفرنس, نیشنل کشمیر کانفرنس. حامد میر صاحب وہاں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کوئی 7 منٹ کی تقریر کی, میرے پاس ہے, میں آپ سے شیئر کر لوں گا. وہ الارمنگ تقریر تھی. انہوں نے فرمایا کہ حضور والا, پہلے تو تینوں پارٹیاں جا کے گھس گئیں وہاں پہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں, اور جا کے کہہ دیا کہ ہم گلگت بلتستان کو پروونس بنانے لگے ہیں, جو کہ پاکستان کے آرٹیکل 257 کی نفی ہے, کیونکہ ریاست جموں کشمیر کو اقوام متحدہ نے یہ گارنٹی دی ہوئی ہے کہ پلیبیسائٹ کے ذریعے پوری ریاست کا فیصلہ ہوگا. کمپرومائز کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ میک اپ کیا جائے کہ کشمیر کو تقسیم کر دیں. ڈکسن فارمولا, چناب فارمولا, جس کی جنرل گل بات کرتے تھے. دیکھیں, میری بات سنیں, میں تو سیاست کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتی, لیکن میں آپ کو کشمیر کے بارے میں دیکھیں, مسئلہ کشمیر کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو جذبات سے نکل کے تاریخی پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تقسیم ہند کا جو اصول تھا, اس کے تحت یونائٹڈ نیشنز, اقوام متحدہ نے آپ کو وہ تحریری جواب دیا, کیونکہ تقسیم ہند یہ تھا کہ مسلم میجورٹی اکثریت کے ایریا جو ہے پاکستان میں جائیں گے, اور ہندو اکثریت کے ایریا ہندوستان میں جائیں گے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو ریاستیں ہیں بالخصوص جیسے کشمیر اور جو 561 ریاستیں تھیں, ان کا ایک میکنزم تعین کیا گیا. اس میکنزم کے مطابق جو مہاراجہ تھا اس نے ڈاکیومنٹ آف ایکسیشن سائن کرنا تھا. اس کے بعد وہاں کی جو اسمبلی تھی اس نے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا, یا اسٹیٹ کاؤنسل تھی اس نے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس طرف جائیں گے. لیکن جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں, 1948 کے اندر جس وقت کشمیر میں اپرائزنگ ہوئی, یا کشمیر میں جد و جہد آزادی کی جو جڑ ہے وہ پکڑی گئی, تو اس وقت مہاراجہ صاحب جو ہے ساؤتھ آف انڈیا میں تھے, جہاں انہوں نے کہا ایلیجڈلی ایکسیشن ڈاکیومنٹ سائن کیا. دیکھیں, اس ڈاکیومنٹ کی آپ ویراسٹی کو چھوڑ دیں. اس کے بعد اصولی طور کے اوپر اسٹیٹ کاؤنسل کو کرنا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ وہاں ایک اپرائزنگ ہو چکی تھی, آدھا حصہ آزاد جموں اینڈ کشمیر بن گیا اور آدھا حصہ ہندوستان کے پاس تھا. اقوام متحدہ نے صرف تقسیم ہند کا جو اصول ہے اس کی تائید کی, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کیونکہ نہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہندوستان کی مانی جا سکتی ہے اس لحاظ سے کہ وہ تمام کشمیریوں کی نمائندگی کر سکتی ہے, اور نہ ہی پاکستان کے اندر, اس لیے اس کا فیصلہ حق خود ارادیت سے جو ہے کیا جائے گا. اور اس کے بعد اقوام متحدہ کی عدالت انصاف کو اس کے لیے دونوں ممالک کو پابند کیا گیا کہ اگر دونوں ممالک اس کے اندر کوئی زمینی تبدیلی لے کے آئیں گے تو اس کو اقوام متحدہ بین الاقوامی عدالت انصاف تک لے کے جائے گی اور اس کے اندر فریق بنے گی. اب جہاں بات آتی ہے گلگت بلتستان کی, گلگت بلتستان اگر آپ تاریخی طور کے اوپر بھی دیکھیں تو جس وقت ڈوگرا حکومت تھی, جو آپ کے لائنز آف ڈاکیومنٹس, جو ایکسیشن ڈاکیومنٹس تھے, وہ کشمیر کا حصہ اس طرح نہیں تھی. آپ نے اس ایریا کو ہندوستان کے پریشر کے اوپر اس وقت کہا کہ جی یہ چیزیں بھی ہم اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں جب 1962-1963 کے اندر آپ کی جو ہے چین کے ساتھ معاہدہ طے پایا. اس معاہدے کے بعد آپ نے کہا کہ جی ہم اس کو سٹینڈ سٹل پہ کرتے ہیں, لیکن اس وقت گلگت بلتستان بھی اور کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے تقسیم ہند کی بنیاد کے اوپر. اگر پاکستان جو ہے گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ یا پاکستان کا صوبہ بناتا ہے تو آپ اس جگہ پہ نہیں کھڑے جہاں ہندوستان کھڑا ہے.
کیونکہ پاکستان تقسیم ہند کے پرنسپل جس کے اوپر بنا اس کے مطابق مسلم اکثریت علاقے پاکستان میں آنے تھے. کشمیر کے دیکھیں جی پرنسپلی اینڈ قائد اعظم علیہ رحمت کو راجہ آف نگر نے جا کے ایکسیشن ڈاکومنٹ دیا, راجہ آف اسکردو نے دیا. قائد اعظم نے کہا کہ سوری آئی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ, میں پوری ریاست جموں کشمیر کی ایکسیشن چاہتا اس ہوں. کے اندر اگر آپ دیکھیں جو ریاست جموں اینڈ کشمیر کی جو ڈاکیومنٹیشن دیکھیں گے, آپ ڈاکیومنٹیشن وہی دیکھیں گے جو اس وقت جو ہے ہندوستان کی اور برطانوی حکومت کے پاس اس وقت موجود تھے. آپ برطانیہ سے آئے ہیں, آپ ایک کام ضرور کر سکتے ہیں, جو برٹش لائبریری ہے اس کے اندر ہی جا کے ڈاکیومنٹس نہ صرف دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے تحت آپ جو برٹش راج ہے, جو اس وقت برٹش گورنمنٹ ہے, اس کو بھی آپ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں فار دا اٹراسٹیز جو کشمیریوں نے اب تک سفر کی ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو اصول کے مطابق گلگت بلتستان کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ مختلف فیصلہ ہے بنسبت کشمیر کے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصول کے مطابق بھی پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. آپ کہتے ہیں, مانتے ہیں, سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ تقسیم ہند اس اصول کے اوپر کی گئی, تو اس اصول کے مطابق ہندوستان نے کشمیر کے اوپر اس وقت قاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. ان کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹس اور ان تمام چیزوں کی ایسپیکٹس ہیں.